اس کو انگلش میں فل اسٹاپ کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے سکتہ. مختصر ترین وقفہ، جہاں الفاظ کو الگ کرنا ہو وہ مختصر ترین وقفہ جس میں الفاظ کو الگ الگ کیا جائے تو وہ سکتہ کہلاتا ہے. یہ اس کا سمبل ہے. انگلش میں اس کو کاما کہا جاتا ہے. وقفہ، وقفہ کیا ہے؟ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے وقفہ کہا جاتا ہے. یہ اس کا سمبل ہے اور انگلش میں اسے سیمی کولن کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے رابطہ. کسی قول یا اقتباس سے پہلے لگایا جاتا ہے. کسی قول یا اقتباس سے پہلے لگایا جاتا ہے. یہ اس کا سمبل ہے. انگلش میں اس کو کولن کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے تفصیلات. جب کسی چیز کی تفصیل یا فہرست بتانی ہو تو اس کے ساتھ اس سے پہلے یہ استعمال ہوتا ہے. یہ اس کا سمبل ہے. انگلش میں اس کو کولن اینڈ ڈیش کہا جاتا ہے. یہ کولن ہے، یہ ڈیش ہے. تو انگلش میں سے ڈیش کولن اینڈ ڈیش کہا جاتا ہے اور اردو میں تفصیلیہ. نیکسٹ ہے سوالیہ. کسی بھی سوال کے آخر میں استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اسے کوسچن مارک کہا جاتا ہے. سوال کے آخر میں استعمال ہوتا ہے. ندائیہ. جذبات، حیرت یا خوشی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. انگلش میں اسے مارک آف ایکسکلیمیشن کہا جاتا ہے. یہ اس کا سیمبل ہے. حسین. جملے میں اضافی وضاحت یا معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بریکٹس. یہ اس کا سیمبل ہے. انگلش میں اس کو بریکٹ کہا جاتا ہے. اردو میں اسے حسین بولتے ہیں. وابین. وابین کسی کی کہی ہوئی بات کو ویسا ہی لکھنا، اس کو کوٹ کرنا ویسے ہی جیسے اس نے بتائی ہو تو وہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کا سمبل ہے اور انگلش میں اسے انورٹڈ کاماس کہا جاتا ہے. کسی کا قول انورٹڈ کاماس، کسی کا کوٹیشن انورٹڈ کاماس میں بند کیا جاتا ہے. خط. درمیانی اضافی بات کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. انگلش میں اسے ڈیش کہا جاتا ہے.